اور یا مقبول جان مرزئی زاد احمد جماعت غیر اسلامی ایک بہت بڑا مولوی طبقہ اپنے اتحادی لبرلز کے ساتھ مل ضیاء الحق کو اسلام پسند جو قادیانیوں کا سخت مخالف تھا کی جھوٹی شہرت دے خود بھی مرزئی ہو چکے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود اور یا مرزئی زاد احمد جماعت غیر اسلامی دین فروش مولوی طبقہ مجھے کہتے ہیں کہ آغا وسیم تو ضیاء پہ قادیانی ہونے کا جھوٹا بہتان لگاتا ہے۔ تو ان سب کو میرا یہ مشورہ ہے کہ یہ لوگ مجھ سے الجھنے کی بجائے اعجاز الحق کا ایک انٹرویو سوشل میڈیا پہ لگا دیں جس میں اعجاز الحق سے صرف اور صرف ایک ہی سوال پوچھ لیں کہ کسی آغا وسیم نامی شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے والد ضیاء الحق اور دادا محمد اکبر علی قادیانی تھے۔ آغا وسیم نے دعویٰ کیا ہے کہ دسمبر 1941 کے جلسہ سالانہ ربوہ میں آپ کے والد نے مرزا بشیر کے ہاتھ پہ قادیانیت کی بیعت کی تھی اور اپنے دعوے میں 20 جنوری 1942 کے قادیانی رسالے الفضل کا حوالہ دیا ہے کہ آپ کے والد ضیاء کا نام اس فہرست کے 69 نمبر پہ لکھا ہوا ہے جنہوں نے قادیانیت کی بیعت کی۔ کیا یہ ضیاء الحق آپ کا والد تھا یا کوئی اور تھا؟ دیکھیں کہ اعجاز الحق اپنا خاندانی قادیانی ہونا قبول کرتا ہے یا اپنی والدہ کا بد چلن ہونا قبول کرتا ہے۔ تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ معلوم نہ ہو سکے۔ تو مرزا طاہر احمد جون 1982 میں قادیانی جماعت کا سربراہ بنا۔ اس وقت پاکستان میں ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ قادیانی جماعت کا آفیشیل بیانیہ یہ ہے کہ جب مرزا طاہر اپریل 1984 میں پاکستان سے لندن جا رہا تھا تو اس کے پاسپورٹ پہ دا ہیڈ آف احمدیہ موومنٹ آف اسلام لکھا ہوا تھا۔ یعنی قادیانی جماعت جس ضیاء الحق کو قادیانیوں کا بدترین دشمن کہتی ہے، اس کے دور حکومت میں مرزا طاہر مرزئی سربراہ بنا تھا اور مرزا طاہر کا پاسپورٹ بھی اسی دور میں بحیثیت سربراہ بنا۔ اسی لیے تو دا ہیڈ آف احمدیہ موومنٹ آف اسلام اس کے پاسپورٹ پہ لکھا گیا تھا، مگر منافقین کی شہرت اس ضیاء کے بارے میں کہ اس نے نام نہاد امتناع قادیانیت کا بل بنایا اور جو قادیانیوں کو کافر سمجھتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہاں پھر سے قادیانی جماعت اور ضیاء حکومت کا مکر بے نقاب یوں ہوتا ہے کہ ضیاء کے دور میں ہی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ مرزا طاہر جیسے کھلے اور معروف قادیانی کو اسلامی تحریک احمدیہ کا سربراہ تو اس کے پاسپورٹ پہ لکھا گیا ہوا ہے۔ یہ کیسی منافقت ہے کہ جو ضیاء الحق قادیانی جماعت کو اسلامی تحریک کے طور پر مانتا تھا نہ کہ کافر سمجھتا تھا، مگر اس کے باوجود اور یا مرزئی زاد احمد جماعت غیر اسلامی دین فروش مولوی طبقہ اور لبرل قادیانیوں کے ساتھ مل کر ضیاء الحق کو قادیانی مخالف جس نے قادیانیوں کا جینا حرام کر دیا تھا کا جھوٹا پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ ضیاء دور سرکاری طور پہ قادیانی جماعت کو یعنی ضیاء دور میں سرکاری طور پر قادیانی جماعت کو اسلامی تحریک کے طور پر ہی جانا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ضیاء الحق خود ایک قادیانی تھا اور ہر قادیانی اپنی جماعت کو اسلامی تحریک ہی سمجھتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جنرل ضیاء کے دور میں مرزا طاہر کے پاسپورٹ کے اوپر احمدیہ موومنٹ کو اسلامی موومنٹ لکھا گیا۔
تو بہت ساری باتیں ہیں اس ضمن میں. بہرحال بھٹو شہید نے اپنے دور حکومت میں قادیانیوں کے پاسپورٹ پہ ان کو غیر مسلم لکھے جانے کے قانون پہ سختی سے عمل کروا کر لاکھوں مرزائیوں کے پاسپورٹ پہ غیر مسلم لکھا گیا تھا. مگر ضیاء دور میں اندر خانی انہی مرزائیوں کے نئے پاسپورٹ تیار کروا کر ان کے پاسپورٹ پہ ان کو مسلمان لکھا جانا شروع ہوا، جو آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. ویڈیو کے آخر میں قادیانی مبلغین کی زبانی سن لیں کہ ضیاء دور میں قادیانیوں کے شناختی کاغذات اور پاسپورٹ وغیرہ پہ ان کو سرکاری طور پر مسلمان ہی لکھا جاتا تھا. میں اپنے طور پہ تو کوئی بات نہیں کر رہا. قادیانی وکیل طارق اور ایک دوسرا قادیانی وہ خود اپنی زبانی بتا رہے ہیں کہ وہ ضیاء دور میں 1984 جو ہے وہ ضیاء کا دور تھا. مرزائیوں کے پاسپورٹ کے اوپر وہ خود بول رہے ہیں. سچ تو کتنا بھی چھپاؤ نکل تو آتا ہے بھائی. یہی تو سچ کی خوبی ہے کہ سچ ہمیشہ جھوٹ پر غالب رہتا ہے. تو جناب واضح ہوتا ہے، یہ خود بیان کر رہے ہیں کہ جی وہ 1984 میں جب وہ جلسہ لندن میں ہو رہا تھا تو جو بھی مرزائی جاتا تھا اس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا تھا مسلم. اب سچ تو نکل گیا نا. تو یہ اسی طرح سے کہ جی وہ دا ہیڈ آف اسلامک موومنٹ احمدیہ وغیرہ، تو یہ باتیں تو خود قادیانی بتا رہے ہیں. پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ ضیاء ہمارا مخالف تھا، اور ضیاء تو تمہاری خواہش کے مطابق تم کو مسلمان سمجھتا تھا. اس لیے تم زیادہ اب ڈیٹ اور ضد نہ کرو، آفیشلی قبول کرو کہ ضیاء الحق قادیانی تھا. تو جھوٹ تو کبھی بھی مرزا مسرور صاحب جھوٹ کدی لکیا نہیں رہندا. چھڈو چنگا کام کر لو، من لو وہ کہ تسی نہیں بھی منو گے تو ثابت ہوئے گا کہ وہ قادیانی سی. تسی تو ان مسلمان ثابت نہیں کر سکتے. البتہ الحمدللہ ہم نے اس کو جو ہے وہ کافر آپ جیسا ثابت کر دیا ہے. بہرحال اس کے بعد بھی جو شخص ضیاء کو مسلمان کہے یا تو وہ اوریا کی طرح چھپا مرزائی ہے یا پھر عقل کا اندھا ہے. کسی پاگل کے خیمے کو اکھاڑنے کی ڈرامہ بازی سے بہتر ہے کہ ہم کھل کر پاکستان کے ریاستی ڈھانچے اور اداروں سے مرزائی تسلط کو اکھاڑنے کا پرچار کریں. خاص طور پر مرزائیت کی جان GHQ کو قادیانی جرنیلوں سے مکمل طور پر پاک کرنے کے لیے عوام اور کثیر تعداد مسلمان فوجیوں کو ذہنی طور پہ تیار کریں. اور یہ ڈرامے بازیاں چھوڑ دو، اصل ایشوز کے اوپر آؤ. اگر تم نہیں آ رہے تو اس کا واضح مطلب ہے کہ تم لوگ ایک خاص منصوبہ بندی سے قوم کو جو ہے وہ غلط ڈائریکشن کی طرف موڑ رہے ہو. ختم نبوت ناموس رسالت کے پاسدار ہونے کا عملی مظاہرہ ضیاء الحق قادیانی کی قبر مسلمان مسجد سے ہٹانے، اعظم کلاتھ مارکیٹ، اعظم جنرل وہ ہے جس نے جنرل اعظم وہ ہے جس نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا تھا. اعظم کلاتھ مارکیٹ کا نام بدلنے، چک لالا ایئرپورٹ کا نام نور خان مرزائی کی بجائے کسی مسلمان پہ رکھا جائے. اس قسم کے مطالبات، یہ مطالبات جو نہیں کرتا سمجھ لیں وہ مرزائی ایجنسی ISI کا ناپاک کرندہ ہے اور کچھ نہیں ہے. تو خادم حسین نے مرزائی MM عالم کو مسلمان کہا، مگر اس نے مرزائی پائلٹ کے لیے دعا کرنے سے ہنوز ابھی تک توبہ نہیں کی. لہذا یہ کمبخت خادم حسین مرتد ہے. سب مسلمان اس سے دور ہو جائیں تا وقت ہے کہ وہ توبہ نہیں کرتا. پاکستان زندہ باد، مرزائی ہٹاؤ تحریک. ان کے ایئرپورٹ پہنچے پر ان کے پاسپورٹ ان کے سپرد کر دیے. حضور انور کا پاسپورٹ پر بھی مہر لگوائی گئی. یہ بات قابل ذکر ہے
کہ امیگریشن آفیسر نے حضور کے پاسپورٹ کو بار بار پلٹ کر دیکھا. اس پر واضح طور پر ہیڈ آف دا احمدیہ موومنٹ ان اسلام درج تھا، مگر کچھ دیر بعد مہر لگا کر اسے واپس کر دیا. حضور انور رات 1:25 پر ایئرپورٹ پر پہنچے. مکرم شاہدہم راجہ صاحب نے حضور کا استقبال کیا. حضور معمول کا لباس پگڑی اور اچکن زیب تن فرمائے ہوئے تھے. حضور وی آئی پی لاؤنج میں تشریف لے گئے اور قریباً 25 منٹ بعد KLM کی کار میں سوار ہو کر ہوائی جہاز میں سوار ہو گئے. حضور انور حضرت بیگم صاحبہ فرسٹ کلاس محض اپنے فضل سے کامیابی و کامرانی سے نوازا. اس کے چند دن کے بعد ہی ایک اور واقعہ ہو گیا، اور وہ واقعات یہ ہوئے کہ 1985 کے اگست میں اپریل میں ہی جلسہ ہوا لندن میں. ہمارے جو لوگ احمدی یہاں سے جاتے تھے، اس وقت ایئرپورٹ پر لگتا ہے کہ کوئی شخص ایسا وہاں امیگریشن میں موجود تھا جو انتہائی تعصبی تھا. ہمیں خیر اس کا پتہ تو لگ گیا، اور بہت ہی تعصب والا شخص تھا امیگریشن آفیسر. جب بھی کوئی احمدی جاتا تو اس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا مسلمان، اور وہ لندن جلسے پہ جا رہا ہوتا تھا. اس زمانے میں ویزا لندن سے لگتا تھا. لگ گیا، اور بہت ہی تعصب والا شخص تھا امیگریشن آفیسر. جب بھی کوئی احمدی جاتا تو اس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا مسلمان،